السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ میں دوبارہ آ گئی۔ ہاں یار، آج میں بہت سارے کھانے والے، یہ مت سوچنا میرا روزہ نہیں ہے، میرا روزہ ہے لیکن یہ میرا ناول فیوریٹ ہے تو میں اس کو لگی بڑی ہوں۔ تو تم کو مانا منزل دل مسافر ہو گیا، ایپیسوڈ 3، تحریر عریشہ۔ بابا 2-3 بار اسے فون کر چکے تھے لیکن اس نے یہی کہا تھا کہ وہ ابھی نہیں آنا چاہتی، وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیزی ہے۔ اس سے پہلے وہ اتنی دیر تک کبھی گھر سے باہر نہیں رہی تھی، اسی لیے بابا بھی اس کے اتنے دیر تک گھر سے باہر رہنے پر پریشان تھے۔ مصطفیٰ کے بابا کا فون آیا اور انہوں نے کئی بار اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ نے اسے بتایا بھی تھا کہ وہ 4 بجے سے پہلے گھر آ جائے، لیکن وہ نہیں آئی۔ مصطفیٰ کو اس بات پر بہت غصہ تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ چاچا کی طبیعت خراب تھی، ان کا بی پی تھوڑا ہائی تھا۔ چاچو آپ آرام کریں، وہ جب آئے گی تو میں اس سے پوچھ لوں گا، اگر آپ کہیں گے تو میں اسے لینے چلے جاتا ہوں۔ نہیں بیٹا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے ذرا شرمندہ ہو کر بولے۔ کوئی بات نہیں چاچو، آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ جائیں آرام کیجیے، آ جائے گی وہ گھر، مصطفیٰ نے کہا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے غصے کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ وہ گھر آئی اور بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی جبکہ ٹی وی لاؤنج میں وہ مصطفیٰ کو بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر مصطفیٰ کھڑا ہو گیا۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ ایک بے حد سخت آواز نے اس کا راستہ روکا۔ مڑ کر دیکھا تو مصطفیٰ سینے پہ ہاتھ باندھے ٹی وی لاؤنج سے باہر آیا تھا۔ جی دیکھ لیا ہے، دعا نے مڑ کر جواب دیا اور پھر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ 4 بجے سے پہلے گھر آ جانا، بابا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور تم اب آ رہی ہو رات کے 8:45 بجے۔ یہ وقت ہے تمہارا گھر آنے کا، اچھی لڑکیاں اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتی، مصطفیٰ نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ آپ مجھ سے نہ بتائیں کہ اچھی لڑکی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ آپ اور آپ کے بابا سے مجھے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں آپ کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر دعا اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں، انہیں فون پر بات کرنا منع ہے، مشکل سے سارے دن میں ایک بار بات کرنے کی اجازت ملتی ہے اور وہ تم سے بات کرنا چاہتے تھے، اور تمہاری پارٹیز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مصطفیٰ واقعی بہت غصے میں تھا۔ دعا کو بھی اس کے بابا کے بارے میں جان کر افسوس ہوا لیکن اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھیں مصطفیٰ بھائی، مجھ سے آپ کے پاپا سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، شٹ اپ! خبردار جو تم نے میرے بابا کے بارے میں کچھ بھی کہا، بابا سے بات تو تمہارے اچھے بھی کریں گے، اور اگر آج کے بعد تم نے مجھے بھائی کہہ کر پکارا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ اتنے زور سے دھارا کہ دعا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی ہے چاچا چاچی نے تمہیں، اب تمہارا دماغ میں ٹھکانے لگاؤں گا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ دعا کو یہ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ اس کے گھر آیا ایک مہمان اس پر حکم چلا رہا تھا، اور ساتھ میں رونا بھی کیونکہ آج تک دعا سے کسی نے بھی اتنی سختی سے بات نہیں کی تھی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا، اسی لیے وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر گھر صبح اس کا موڈ آف ہو جاتا تو اس کا سارا دن خراب گزرتا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رات مصطفیٰ کے رویے کے بارے میں بابا کو بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صبح اس کا موڈ خراب ہو۔ اس کو پتا تھا کہ اس وقت مصطفیٰ چلا گیا ہوگا اس کی جان بوجھ کر، اسی لیے جان بوجھ کر وہ لیٹ کمرے سے نکلی، لیکن شاید آج اس کی قسمت ہی خراب ہونا لکھا تھا، کیونکہ کمرے سے باہر نکلتے ہی مصطفیٰ باہر نظر آ گیا۔ مصطفیٰ کو مکمل اگنور کر کے اس نے سلام کیا۔
سفید یونیفارم میں پونی ٹیل کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ویسے اس کے کالج میں یونیفارم نہیں پہنی جاتی تھی، لیکن پیپر کے دوران باہر کالج سے ڈی او وغیرہ آتے تھے، جس کی وجہ سے ٹیچرز نے مکمل یونیفارم میں آنے کے لیے کہا تھا تاکہ ان لوگوں کے کالج کا نظام خراب نہ لگے۔ جبکہ ان کے کالج میں 2 سیکشنز تھے، لڑکیوں کا الگ اور لڑکوں کا الگ، جن میں سے کچھ کلاسز ایک ساتھ ہوتی تھی جس میں لڑکیاں ایک ساتھ لیکچرز لیتے تھے۔ باقی کالج کی طرح اس کے کالج میں بھی ہر طرح کی آزادی تھی۔ چلیں بابا چلتے ہیں، اس نے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو، ماما نے محبت سے کہا۔ ماما میں کالج سے کر لوں گی، ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے، لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس نے ٹیبل سے ایک ایپل اٹھایا اور پھر بابا سے کہا، ہاں بیٹا آج سے تمہیں مصطفیٰ چھوڑنے جایا کرے گا۔ صبح ہی اس کے سر پر دھماکہ کیا گیا تھا۔ آج سے نہیں بابا، صرف آج ہی جانا ہے۔ آج میرا آخری پیپر ہے، مجھے آپ ہی چھوڑنے جائیں گے، اٹھیں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا وہی تو کہہ رہا ہوں، آج تمہیں مصطفیٰ چھوڑنے جائے گا، بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ چھوڑنے جائیں گے۔ اس وقت وہ بابا کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مصطفیٰ نے رات کو اسے ڈانٹا ہے، کیونکہ یہ بتانے کا ارادہ وہ گاڑی میں رکھتی تھی۔ ضد مت کرو، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ باہر نکل گیا، جبکہ اس کے آرڈر چلانے پر دعا نے بابا کی طرف دیکھا۔ ایک مہمان اس کے بابا ماما کے سامنے اس پر حکم چلا رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، وہ انتظار کر رہا ہے۔ اس کو اسی طرح کھڑے دیکھ کر بابا نے کہا، جبکہ وہ روٹھے انداز میں گھر سے باہر نکل گئی، اور اس کے اس طرح سے اٹھنے پر اس کے ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ سارے راستے دعا چپ رہی، کچھ نہ بولی۔ اس کا دھیان باہر کھڑکی کی طرف تھا۔ کھڑکی سے باہر بھی کچھ انٹرسٹنگ نہ تھا، کیونکہ یہ راستہ وہی تھا جو وہ روز دیکھتی تھی۔ کون سے سبجیکٹ ہیں تمہارے؟ بہت نرمی سے سوال آیا، لیکن دعا نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ دیکھو دعا، رات والی بات کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو تو تم نے واقعی غلطی کی تھی۔ کیا لڑکیاں اچھی لگتی ہیں اتنی رات کو باہر رہتی؟ بہت دیر جواب نہ ملنے پر مصطفیٰ نے کہا، ایک منٹ، میں آپ سے ناراض کیوں ہوں گی؟ آپ نہ تو میرے دوست ہیں اور نہ ہی میرے بھائی، صرف کزن ہیں، اور کزن ایسا رشتہ نہیں رکھتے جس کی بنا پر ناراض ہوا جائے۔ اور جہاں تک میرا رات کو گھر دیر سے آنے کی بات ہے، تو ایک بات آپ جان لیں، ہمارے گھر کے مہمان ہیں، آپ میری پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ میں نے ماما اور بابا کو آپ کے رویے کے بارے میں نہیں بتایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے ڈر گئی ہوں یا آپ کی بات مان رہی ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری لائف میں اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتے کہ میں آپ کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں یا خود سوچ کر اپنا وقت ضائع کروں۔ میں آپ کا لحاظ صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ یہاں صرف چند دن کے مہمان ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ اپنا حکم کہیں اور جا کر چلائیں، مجھ پر اتنا حق نہیں رکھتے آپ۔ لگی لپٹی رکھے بغیر وہ اپنے دل کی ساری بڑھاس نکال چکی تھی۔ حق۔ ساری تقریر میں مصطفیٰ نے صرف ایک حق لفظ ہی نوٹ کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے ناراض ہونے کا حق میں خود دیتا ہوں۔ تم اپنے ماں باپ سے میری شکایت کرو یا میرے خلاف کچھ بھی بتاؤ، مجھے تمہیں کچھ بھی کہنے سے وہ روک نہیں سکتے، اور میرا حق نہیں ہے تم پر، ہیں؟ اس نے مسکرا کر اپنی گردن نفی میں ہلائی۔ اپنے ماں باپ سے پوچھنا میں کیا حق رکھتا ہوں تم پر؟ اتنا حق ان کا نہیں ہے جتنا میرا ہے۔ مصطفیٰ بولے جا رہا تھا، لیکن دعا سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی تھی۔ جاؤ، تمہارا کالج آ گیا۔ اس کے کالج کے سامنے وہ گاڑی روک کر بولا، پیپر ٹھیک سے دینا، سوچ سمجھ کر حل کرنا، مجھے نالائق لوگوں سے سخت چڑ ہے اور تمہارے پرانے رزلٹ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ دعا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے بتا رہا ہے یا پھر دھمکا رہا ہے۔ یا اللہ، ایسا کزن میں نے نہیں مانگا تھا، مجھے تو ایک اچھا سا کزن چاہیے تھا جس سے میں اپنی ہر بات شیئر کر سکوں، اپنا بیسٹ فرینڈ بنا سکوں۔ آپ اس کو واپس لے لو، ہٹلر، خروس، سرو، اکرو، اس کو خطابات سے نوازتی۔ وہ کالج کے اندر چلی گئی۔
کیسے ہو انسپکٹر مصطفیٰ؟ فون اٹھاتے ہی ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ معاف کیجیے گا جناب، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ مصطفیٰ نے ایک دفعہ پھر سے نمبر دیکھا اور پھر کان سے لگایا۔ تم مجھے نہیں پہچان سکتے مصطفیٰ، لیکن تمہاری بہادری کے اتنے قصے سنے ہیں کہ اب مجھے تم سے ملنے کا تجسس ہو گیا ہے۔ آپ ہیں کون؟ پہلے یہ بتانا پسند کریں گے؟ مصطفیٰ کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور بتاؤں گا، لیکن ایسے نہیں، تم سے مل کر۔ ویسے بہت نایاب اور انمول چیز لے کر جا رہے تھے صبح۔ ایسی نایاب چیزوں کو بغل میں لے کر نہیں گھوما کرتے، زمانہ بہت خراب ہے۔ گویا اسے ڈرایا گیا۔ یقیناً وہ دعا کی بات کر رہا تھا اور وہ دوستانہ لہجے میں چھپا اس کا کوئی دشمن ہی تھا۔ بکواس بند کرو، کون ہو تم؟ مصطفیٰ نے غصے سے کہا۔ وہی جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، طارق بھٹی۔ مصطفیٰ نے لمحے کی دیر کیے بغیر پہچان لیا۔ ہاں ہاں ہاں، اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ ایک لمحے میں پہچان لیا؟ آگے سے کہکا لگایا گیا۔ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ تو تمہیں میں اپنے تھانے میں ڈنڈے سے بتاؤں گا، مصطفیٰ اسی کے انداز میں بولا۔ زبان سنبھال کر بات کرو مصطفیٰ، یہ نہ ہو کہ مجھے تھانے میں لے جانے کی خواہش پوری ہی نہ ہو۔ ہاں مگر کیا نام تھا اس چڑیا کا؟ دعا سلطان، کہیں میری خواہش نہ بن جائے۔ خبردار، جو تم نے دعا کا نام بھی لیا میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، مصطفیٰ غصے سے دہارا۔ مصطفیٰ اپنی کمزوریوں کو بغل میں دبا کر نہیں گھومنا چاہیے، سمجھایا گیا۔ طارق بھٹی جو اپنی کمزوریوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، انہیں ان کی حفاظت کرنا بھی آتا ہے۔ تم نے اگر دعا پر آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو زندگی میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ جیسے ہی کالج سے نکلی، مصطفیٰ پہلے سے ہی راستے میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھنے کے باوجود وہ اسے اگنور کرتی سعدیہ کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ کیا ہوا، آج تمہارے بابا نہیں آئے؟ نہیں شاید وہ نہیں آئے۔ کوئی بات نہیں، تم چھوڑ دو مجھے، دعا نے آرڈر دیا۔ اوکے میڈم، اور کوئی حکم؟ سعدیہ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں فی الحال بس اتنا ہی، چلو۔ مصطفیٰ جانتا تھا کہ وہ جان چکی ہے وہ اسے لینے آیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے کسی دوست کے ساتھ جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کو بہت غصہ آیا۔ وہ گاڑی سے نکلا، تب تک سعدیہ کی گاڑی سٹارٹ ہو کر کالج سے باہر نکل گئی تھی۔ دعا تم مجھے خود سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو، بربراتے ہوئے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ ابھی سعدیہ کی گاڑی نے ایک موڑ ہی کاٹا تھا کہ مصطفیٰ کی گاڑی بالکل اس کے سامنے آ رکی۔ وہ غصے سے گاڑی سے نکلا اور ان کی گاڑی کے قریب آیا۔ دعا کے سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ دعا۔ جب تم دیکھ چکی ہو میں تمہیں لینے آیا ہوں تو پھر مجھے اگنور کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مصطفیٰ نے اس سے پوچھا۔ میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ دعا نے جھوٹ بولا، لیکن وہ اس وقت بیچ سڑک پر اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب تو دیکھ لیا، چلو، مصطفیٰ نے ایک طرف ہو کر کہا۔ نہیں، آج میں اپنی فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، دعا نے سعدیہ کی طرف اشارہ کیا۔ دعا، پھر میں تم پر غصہ کرتا ہوں تو تمہیں برا لگتا ہے؟ اپنی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ چلو یہاں سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہ گاڑی سے نکال کر اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ سعدیہ ان دونوں کی کارروائی دیکھتی رہ گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، دعا چلائی۔ خبردار، جو تم نے زبان سے ایک لفظ بھی نکالا۔ گاڑی میں سے زبردستی پٹک کر وہ دوسری سائیڈ آ گیا۔ میں تم سے جتنی نرمی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم مجھے اتنا ہی غصہ دلاتی ہو۔ مجھے کوئی انتہائی فیصلہ کرنے پر مجبور مت کرو دعا، یقین کرو تمہارے معاملے میں میرا دل بہت نرم ہے۔ آخری لائن میں اس نے بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی کہ شاید ہی دعا سن پائی ہو۔ یہ کیا، یہ ایپیسوڈ اتنی چھوٹو سی تھی؟ رکو، میں ساتھ میں اس کی دوسری ایپیسوڈ بھی اٹیچ کرتی ہوں۔ لو جی، اس کے ساتھ نا ہم نے نیکسٹ ایپیسوڈ اٹیچ کر لیا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ دعا گھر آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ پتہ نہیں سعدیہ کیا سوچ رہی ہوگی، کیسا عجیب کزن ہے میرا، اور میں اس کی تعریفوں کے پل باندھتی رہی۔ اب وہ دونوں میرا مذاق اڑائیں گی۔ مجھے بھی کیا ضرورت پڑی تھی اس کی تعریفیں کرنے کی؟ کیا تھا اگر وہ سعدیہ سے حال ہی پوچھ لیتا؟ خیر، اس نے مجھ سے نہیں پوچھا تو اس سے کیا پوچھتا؟ آج آنے دو آج بابا کو، دیکھنا کیسے ایک ایک بات بتاتی ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ مجھ پر حکم چلانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بابا تو آج ہی اس کا سامان پیک کروا کر اسے گھر سے باہر کریں گے۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جی ماما، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بیٹا، وہ
تمہارے تایا کا فون آیا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ماما نے مسکرا کر کہا۔ تایا ابو کی وجہ سے تو کل اس کی مصطفیٰ نے بے عزتی کی تھی، مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ دعا نے پوچھا۔ بیٹا وہ تمہارے تایا ہیں، بیمار ہیں، انہیں سارے دن میں بس تھوڑی دیر فون پر بات کرنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن آج تم سے بات کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر سے لڑ پڑے اور فون کر لیا۔ نیچے آؤ، ان سے بات کر لو۔ ماما اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ ماما میں بہت تھکی ہوئی ہوں، سر میں بھی درد ہے، میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ ان سے معذرت کر لیں، پھر فون آئے گا تو میں ان سے بات کر لوں گی۔ دعا نہیں بات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بہانے بنانے لگی۔ لیکن وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ماما نے سمجھانا چاہا، لیکن ماما میں نہیں کرنا چاہتی، آپ جا کر منع کر دیں۔ وہ نہیں مانی تو ماما واپس آ گئی۔ کیا ہوا چاچی، بلائیں نا اسے، بابا فون پر ہیں۔ مصطفیٰ نے فون کان سے لگائے کہا۔ بیٹا وہ کہہ رہی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت تھکی ہوئی ہے، آرام کرنا چاہتی ہے، اگلی بار بات کرے گی، ماما نے شرمندہ ہو کر بتایا۔ آپ بات کریں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ فون ہاجرہ کو تھما کر وہ کمرے کی طرف چلا آیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر دعا کو بہت غصہ آیا۔ آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے؟ اس نے اسی کی بات اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ چلو دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا، نیچے چلو، بابا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آیا تھا۔ میرے سر میں درد ہے، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ ذرا سا سر میں درد ہی ہے نا، کینسر تو نہیں ہے؟ بابا کو کینسر ہے، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، شرافت سے چلو ورنہ مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر دعا کو افسوس ہوا تھا۔ اس کے تایا کینسر کے مریض ہیں۔ وہ بنا چوں چراں کیے اس کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ تایا سے بات کر کے اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اگر ان سے بات نہ کرتی تو اس کے بعد اسے بات کا بہت افسوس رہتا، کیونکہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ لیکن افسوس، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب رشتے اتنے وقت سے کہاں تھے، ان سب کے بارے میں وہ اسے کیوں نہیں پتا تھا۔ ماما میری دوست کی بہن کی شادی ہے، مجھے اس کے لیے شاپنگ پر جانا ہے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ مصطفیٰ ابھی گھر آیا تھا جب دعا نے کہا۔ ہم کل چلیں گے دعا، ابھی تو شام ہو رہی ہے، اندھیرا ہو جائے گا۔ نہیں ماما، میں نے آج ہی جانا ہے، کل تو مایوں ہے، دعا نے بتایا۔ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، تم ہر کام میں دیر کرتی ہو، ماما نے اسے ڈانٹا۔ اس وقت میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں چل سکتی، اور تم بھی اس وقت کہیں نہیں جا سکتی، ماما نے انکار کیا۔ لیکن ماما کل مجھے مایوں کی رسم پر جانا ہے، دعا نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو، مصطفیٰ نے آفر کی۔ نو تھینکس، دعا نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں نہیں مصطفیٰ بیٹا، تم اسے لے جاؤ اور جلدی واپس لے آنا، ماما نے فوراً اجازت دے دی تھی۔ لیکن ماما میں نہیں جانا چاہتی ان کے ساتھ، کوئی لیکن ویکن نہیں، جاؤ جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر لاؤ اور جاؤ اس کے ساتھ، اس کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے جو تمہارا انتظار کرتا رہے، ماما نے ڈانٹا۔ اگر فالتو وقت نہیں ہے تو کس نے منتیں کی ہیں مجھے لے جانے کے لیے؟ وہ بربراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی میں انتظار کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ وہ اپنے ساتھ رکھ کر ایک ڈریس کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ بہت بکواس ہے، کچھ اور دیکھو، مصطفیٰ نے پیچھے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے رائے نہیں مانگی، وہ ڈریس اچھا لگ رہا تھا، اسے وہ ڈریس اچھا لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو اس کا ڈریس کو بکواس کہنا بہت خراب لگا۔ میں نے کہا نا اچھا نہیں ہے، تم نہیں دیکھ رہی یہ، تم نہیں لے رہی یہ، مصطفیٰ نے آرڈر دیا۔ جی نہیں، میں یہی لوں گی کیونکہ مجھے یہ پسند ہے، دعا ضدی انداز میں بولی۔ لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے، تم یہ نہیں لے سکتی۔ اس نے کھینچنے والے انداز میں وہ ڈریس لیا اور کاؤنٹر پر پھینک دیا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آئے ہی کیوں ہیں میرے ساتھ؟ دعا کو اب بھی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ مال میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہاں سب لوگ اس کے بابا کے جاننے والے تھے۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ ہے، سیدھی طرح میری بات مان کیوں نہیں لیتی ہو؟ کیوں مانوں آپ کی بات؟ لگتے کیا ہیں آپ میرے؟ جب آپ کا دل چاہتا ہے مجھ پر آرڈر چلانا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کا دل چاہتا ہے مجھے ڈانٹنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر یہ سب باتیں میں بابا کو بتا دوں تو وہ کیا کریں گے؟ اس نے ڈرانا چاہا۔ کیا کریں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ سیدھا کر دیں گے آپ کو، دعا اسی کے انداز میں بولی۔ او ریلی، میں ڈر گیا، مصطفیٰ نے مذاق اڑایا۔
اور مال میں اس کی ایک نہ چلنے دی۔ مصطفیٰ نے اس کے لیے اپنی پسند کی ڈریس لی اور پیک بھی کروا لی۔ کاش مال کے لوگ اس کے بابا کے قریبی دوست نہ ہوتے تو کبھی اس کی پسند کی ڈریس نہ لیتی، لیکن دعا نے سوچ لیا تھا وہ سعدیہ کی بہن کی شادی میں پرانی ڈریس پہن لے گی، لیکن مصطفیٰ کی پسند کی نہیں پہنے گی۔ ایسے ہی عادت ڈال لو میری ساری باتیں ماننے کی، آگے زندگی آسان رہے گی۔ مصطفیٰ کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ کیوں؟ آپ کیا ہمیشہ ہمارے گھر میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دعا نے جل کر کہا، نہیں بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ دعا نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، تم تھوڑا صبر تو کرو۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے بولا، چلو گھر آ گیا، تم اندر جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، کر کے آؤں گا۔ ہاں تو جائیں نا، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں کون سا آپ کے انتظار میں مری جا رہی ہوں؟ وہ پہلے ہی غصے میں تھی، پھر جل کر بولی، جس پر مصطفیٰ نے کہکا لگایا، آج نہیں کر رہی، آگے تو کرو گی نا؟ نہیں، میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہے۔ زور سے گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ اندر چلی گئی تھی۔ لیکن تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، دماغ کے ساتھ ساتھ نیت بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا اور اسے اندر جاتے دیکھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر ہوئی، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ جس دن سے طارق بھٹی نے اسے دعا کے حوالے سے دھمکی دی تھی، وہ دعا کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ طارق بھٹی نے اس کی دکھتی رت پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ طارق بھٹی جان چکا تھا کہ دعا اس کی کمزوری ہے۔ اب وہ بہت جلد دعا اور اپنا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ آج سعدیہ کی بہن کی مایوں تھی۔ دعا نے جان بوجھ کر مصطفیٰ کا دلایا ہوا ڈریس نہیں پہنا۔ وہ پرانا ڈریس پہن کر تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ تم نے یہ ڈریس کیوں پہنا ہے؟ کتنا پیارا ڈریس دلایا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا، مجھے آپ کا پیارا سا ڈریس پسند نہیں آیا اور میں وہ نہیں پہنوں گی۔ دعا ہمیشہ اپنی پسند کی چیزیں لیتی ہے۔ دعا نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں بابا ٹھیک ہے، آج کے بعد اپنی پسند کی لے لینا، لیکن آج تو وہ والا پہن لو۔ سہیلی کی شادی میں پرانے کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ مصطفیٰ نے سمجھانا چاہا۔ جی نہیں، میں نہیں پہنوں گی۔ جو چیز مجھے پسند نہیں ہوتی وہ میں استعمال نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم وہ ڈریس نہیں پہنو گی تو تم شادی پر نہیں جا سکتی۔ مصطفیٰ نے فیصلہ سنایا، میں جاؤں گی اور اپنی پسند کی ڈریس پہن کر جاؤں گی۔ آپ مجھے روک نہیں سکتے اور ہر بات پر مجھے آرڈر چلانا بند کرے۔ دعا نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ مصطفیٰ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ چاچا چاچی جب تک یہ ڈریس چینج نہیں کرے گی یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ بھی اسے کہیں لے کر نہیں جائیں گے۔ گویا اس نے ماما بابا پر بھی حکم چلایا۔ ماما بابا انہیں سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کی ہر بات کیوں مانتے ہیں؟ میں ان کی ہر بات نہیں مان سکتی، میں اپنی پسند کی ڈریس پہن کر جاؤں گی، دعا نے ضدی انداز میں کہا۔ دعا کتنی ضدی ہوتی جا رہی ہے، تم جاؤ کپڑے چینج کرو، مصطفیٰ تمہیں چھوڑ آئے گا، ماما نے غصے سے کہا۔ وہ منہ بسور کر کپڑے چینج کر کے آ گئی۔ ماما بابا سے ناراض سہی، لیکن وہ سعدیہ کی بہن کی مایوں کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مصطفیٰ نے کہا۔ دعا بدلے میں کچھ بھی نہ بولی، ہاں مگر گھوڑی سے نوازنا ضروری سمجھا۔ بابا کب آئیں گے؟ اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ مصطفیٰ زیر لب بربراتے دعا نے سننے کی کوشش کی مگر سن نہیں پائی۔ اکیلے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لینے آؤں گا تمہیں، کسی کے ساتھ بھی مت جانا، اس نے انڈائریکٹلی سعدیہ کے ساتھ کہا تھا۔ دعا نے اسے 8 بجے لینے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ 7 بجے ہی آ گیا تھا۔ کسی کو اس نے دعا کو اپنے آنے کی خبر دینے کا کہا اور باہر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15-20 منٹ کے بعد بھی وہ نہ آئی تو اسے خود ہی اندر آنا پڑا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ مصطفیٰ کے ماتھے کی رگیں غصے سے باہر آ گئی۔ اسے کبھی گوارا نہ تھا کہ دعا کسی لڑکے سے اس طرح بے تکلف ہو کر باتیں کرے۔ وہ اس کے پاس آیا اور بنا اس لڑکے کو مخاطب کیے دعا کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مصطفیٰ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا بیگ فون اوپر پڑا ہے سعدیہ کے کمرے میں لے کر آتی ہوں، 1 منٹ رکیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ مصطفیٰ اس کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ بتاؤ وہ لڑکا کون تھا؟ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے گاڑی کے ساتھ لگائے وہ پوچھنے لگا۔ وہ سعدیہ کے بھائی ہیں، یاور بھائی،
دعا نے اسے بھائی بول کر جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ مصطفیٰ ایک دم پرسکون ہو گیا۔ تم اس کے ساتھ کیا باتیں کر رہی تھی؟ مصطفیٰ نے پھر پوچھا۔ میں باتیں نہیں کر رہی تھی، میں تو کھلی تصویریں بنا رہی تھی کہ یاور بھائی میرے پاس آئے اور باتیں کرنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ میں ماما والی روح آ گئی ہے۔ ضرور ماما نے اسے اس کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہوگا، کیونکہ ماما بھی اسے کسی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ اب اگر میں تمہیں ان سے باتیں نہ کرتی تو وہ کیا سوچتے کہ لڑکی کو مینرز ہی نہیں ہیں۔ دعا نے سمجھداری سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ میں تمہیں اس طرح کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے نہ دیکھوں۔ سہیلی کی شادی پر آئی ہو نا، تو شادی تو ہو گئی شادی، اب چلو گھر۔ پھر حکم دیا گیا۔ دعا کا موڈ بہت خوشگوار تھا جسے وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا بیگ موبائل سعدیہ کے کمرے میں اوپر پڑا ہے اور میں اسے مل کر بھی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں۔ اگر 5 منٹ سے اوپر 1 سیکنڈ بھی ہوا تو میں اندر آ جاؤں گا اور تمہیں اٹھا کر لے آؤں گا۔ اس کے لیے بھی مجھے کوئی روک نہیں سکتا، گویا دھمکی دی گئی۔ اور دعا جانتی تھی کہ اگر وہ ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے آ سکتا ہے تو اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہے۔ جی میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ اور 5 منٹ سارے 3 منٹ میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ واپس آ گئی تھی۔ دیکھا کتنی جلدی واپس آئی، دعا نے پھولی سانسوں میں خوش ہو کر کہا، جیسے وہ بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا ہو۔ گڈ گرل، آئندہ بھی ایسے ہی میری ساری باتیں ماننا۔ چاچو، ڈاکٹر نے بابا کو اجازت دے دی ہے گھر آنے کی۔ مصطفیٰ نے آتے ہی خوشخبری سنائی۔ گریٹ، کتنا مزہ آئے گا تایا، ابو سے پہلی بار ملوں گی، دعا نے خوش ہو کر کہا، جس پر مصطفیٰ بھی مسکرا دیا۔ پہلی بار تو نہیں، تم پہلے بھی بہت بار بابا سے مل چکی ہو، مصطفیٰ نے اسے یاد دلانا چاہا۔ کب؟ میں تو کبھی نہیں ملی ان سے۔ بیٹا تب تم بہت چھوٹی تھی، تم صرف 6 سال کی تھی جب ہم آزاد کشمیر میں شفٹ ہو گئے، ماما نے اس سے بتایا۔ وہ ٹھیک ہے ماما، لیکن اس کے بعد ہم کبھی تایا ابو اور ان کی فیملی سے کیوں نہیں ملے؟ دعا نے پوچھا۔ کیونکہ اس وقت ہمارے گاؤں میں خاندانی دشمنی چل رہی تھی۔ ہمارے دشمنوں نے چھوٹے چاچا اور ان کی ساری فیملی کو قتل کروا دیا تھا اور سلطان چاچا کو بھی قتل کر دینا چاہتے تھے، اسی لیے بابا نے ان کی فیملی کو آزاد کشمیر بھیج کر ان سے سارے رابطے ختم کر دیے۔ ایک دوسرے سے دور رہ کر ہم ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ 7 سال تک ہم ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر پائے، پھر کچھ عرصہ پہلے یہ مسائل حل ہوئے اور پھر ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ اور ویسے بھی یہ رابطہ بحال کرنا بہت ضروری تھا، آخر ہمارے فیوچر کا سوال ہے، کیوں چاچی؟ اس نے ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں ہاجرہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ ہاں بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہاجرہ نے حامی بھر لی۔ ماما، یہ دشمنی کس چیز کی تھی؟ دعا ابھی تک دشمنی پر اٹکی ہوئی تھی۔ جس چیز کی بھی تھی، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، اب تو بس ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ ایک بار بابا آ جائیں۔ بات کرتے کرتے مصطفیٰ نے آخر میں مسکرایا، اس کے ساتھ ہاجرہ بھی مسکرا دی، لیکن مصطفیٰ کا مسئلہ جاننے میں دعا کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے کل کے فنکشن کے لیے ڈریس تیار کرنے لگی۔ ختم ہو گئی ہماری تیسری اور چوتھی قسط بھی۔ مجھے تو یار بہت لمبی لگ رہی ہیں، لیکن جب ریڈ کرتے ہیں تو فٹافٹ ختم ہو جاتی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو۔ یار ابھی نا مجھے بھی تھوڑی پیاس لگنے لگی ہے، تو اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کل ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے 3 کافی ہیں تو 4 ہو گئی ہیں، لیکن ہیں 3 ہی کافی ہیں، تو کل ملیں گے، تب تک کے لیے اپنی رائٹنگ کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔